السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چند مسائل سے متعلق۔ دوست و احباب کی طرف سے پچھلے چند ایام سے چند سوال پیش کیے گئے تھے۔ آج ہم ان سوالوں کے جوابات ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں گل منجن کرنا یا ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ جہاں تک تعلق گل منجن کا ہے تو اس کو یوز کرنا، استعمال کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے، کیونکہ اس کا اثر حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں قدرے یعنی تھوڑا نشہ بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں گل منجن کرنا درست نہیں ہے۔ اگر استعمال کر لیا اور حلق سے نیچے نہیں اترا تب بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ جہاں تک سوال گل کا ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، اس کا استعمال تو روزے کے علاوہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ نشہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ٹوتھ برش کا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ برش استعمال کرنا بھی درست نہیں، یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ روزے کی حالت میں اگر کسی آدمی کو پلٹی یعنی الٹی آ گئی اور منہ بھر کے آئی تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ علماء کرام نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر انسان کو پلٹی یعنی الٹی خود بخود آئی ہے اور اس نے اپنے منہ میں نہ ہاتھ ڈالا نہ کوئی ایسی دوائی کھائی جس کے ذریعے پلٹی آ جاتی ہے، بلکہ خود بخود پلٹی آئی، چاہے تھوڑی آئی ہو یا زیادہ آئی ہو، ایسی پلٹی سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، الا یہ کہ جیسے ہی کھانا پیٹ سے منہ میں آیا، روزے دان نے اس کو باہر نکالا، اس کے باوجود منہ کے اندر کچھ کھانا لگا رہا، اس نے جیبھ سے چاٹ کر اگر اس کو نگل لیا اور وہ چنے کے برابر ہی کیوں نہ تھا تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو بھی پلٹی منہ میں آئے اس کو باہر نکالنا ہے اور بعد میں پانی سے کلی کر دینی ہے۔ پلٹی کا کوئی بھی حصہ یا جز دوبارہ پیٹ میں نہیں لے کر جانا ہے۔ اگر کوئی روزے دار چنے کے برابر بھی پلٹی کو دوبارہ پیٹ میں لے کر چلا گیا تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ چند سوال تھے، ان کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔